بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ابتدا میں میری خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ عنایت بھی آپ نے کر دینی ہے۔ آج میں فرسٹ ایئر کے ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے اردو کا بورڈ کا سالانہ پرچہ ہو رہا ہے، اور میں اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں کیونکہ بچوں کا زیادہ وقت نہیں لینا تاکہ وہ اپنے پرچے کی اچھی تیاری کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے جو ہے نا جو اہم چیزیں ہیں اردو کے پرچے کے حوالے سے وہ گوشگزار کر دوں۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہ کوئی گیس ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ یہ فقط ایک اپنی ریاضت یا ایک محنت یا تجربے کی بنیاد پہ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تیار کر لینی چاہیے، وہ چیزیں ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ بچے قریب ہو جائیں اور غور کان لگا کے سنیں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے سبق جو ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں، سبق کے خلاصے کے لیے اور عبارت کی تشریح کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا سیدھا فارمولہ یہ ہے کہ لگاتار پہلے 7 سبق کر لیں یا لگاتار 8 سے 14 تک، یعنی اگلے 7 کر لیں۔ آپ کا ایک خلاصہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور ایک عبارت تشریح کی پہلے 7 میں سے نکل آئے گی یا اگلے 7 میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان چیزوں کے لیے آپ پہلے 7 کر لیں یا لگاتار اگلے 7 کر لیں، مین کہ آپ اسوہ حسنہ سے لے کے چلے جائیں سفارش تک، یا پھر آپ ادھر شروع کر لیں وہاں سے چراغ کی لو سے اور چلے جائیں آخری جو مرغیوں والا سبق ہے غالباً وہاں تک۔ اس کے بعد آ جائیں جناب علی۔ لیکن یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جو آپ کی معروضی ہے اس کے اندر 5 جو آبجیکٹیو آتے ہیں اسباق سے، وہ اس کے لیے آپ کو پورے تمام اسباق ہی دیکھنا ہوں گے۔ اسباق کے بعد آتے ہیں نظموں کی طرف، تو آپ کی جو اہم ترین نظمیں جنہیں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے اور تیاری کرنی ہے برائے خلاصہ اور آپ کی تشریح جو شعروں کی ہوتی ہے، اس میں حمد، نعت، تسلیم و رضا، خطاب و جوانان اسلام، مستقبل کی جھلک، حلال استقلال اور پیغام، یہ نظمیں کل بنتی ہیں 7، جبکہ آپ کی کل نظمیں ہیں 13۔ تو 13 میں سے یہ 7 نظمیں آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ شعراء غزل جو ہیں وہ آپ کے کل 7 ہیں، لیکن آپ ان 7 میں سے زیادہ ترجیحی طور پہ آپ حیدر علی آتش کو اور مرزا خان داغ کو، فیض احمد فیض صاحب کو اور احمد ندیم قاسمی صاحب کو دیکھیے۔ اس کے بعد آپ کے جناب ایک یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کی سہولت کے لیے ایک بات عرض کر دوں، جو پرچہ ہوتا ہے اس میں مکالمہ ہوتا ہے، مکالمے کے بعد یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کے بعد کبھی روداد ہوتی ہے اور یا کے بعد کبھی رودنامچہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اب وہ بچے کے جو بڑی مختصر بنیادوں پہ تیاری کر رہے ہیں، اور وہ بچے بھی کہ جو بہت زیادہ اچھی تیاری اس لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہو کہ میں کسی چیز کو کروں تیار تو بس قلم توڑ دوں، تو ایسی صورت میں آپ صرف مکالمہ کر لیں، کیونکہ یا کے بعد 2 چیزیں اور پتہ نہیں ان میں سے کون سی آئے گی، تو مکالمے کو زیادہ اہمیت دیجئے، تمام بچوں سے کہہ رہا ہوں۔ اور مکالموں میں کچھ مکالمے عرض کر دیتا ہوں۔ احترام استاد کے موضوع پر مکالمہ، مطالعہ کتب کی اہمیت پر، یا ظاہر ہے یہ 2 دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بے روزگاری یا مہنگائی، یہ تقریباً ایک ہی طرح کا عنوان ہے، اس پہ مکالمہ دیکھیے گا۔ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے فوائد یا اور نقصانات پہ مکالمہ، وقت کی پابندی پر مکالمہ، دہشت گردی پر مکالمہ، اس کے بعد اردو زبان کی اہمیت پر مکالمہ، اس کے بعد منشیات یا سگریٹ نوشی کے فائد نقصانات پر مکالمہ، فائدہ تو اس کا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد امیدواری یعنی کہ انتخابی امیدوار، ٹھیک ہے، اور ووٹر کے درمیان مکالمہ، اور آخری ہے مالک اور کرایہ دار کے درمیان مکالمہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد باری آتی ہے درخواست اور رسید کی۔ اس معاملے کو بھی تھوڑا سمجھ لیجئے۔
درخواست آپ کو آئے گی تو درخواست ہی آئے گی، رسید آئے گی تو رسید ہی آئے گی، ان میں یا والا کوئی چکر نہیں ہوتا، تو لہذا دونوں ہی چیزیں آپ کو ریڈی کرنا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2 برس سے جو زیادہ ترجیح آ رہی ہے وہ رسید کی آ رہی، زیادہ تر رسید آ رہی ہے، لیکن درخواست کی ایک اپنی جگہ پہ اپنی اہمیت ہے، تو میں کچھ آپ کو درخواستیں بتا رہا ہوں اور کچھ رسیدات ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ درخواستوں کے اندر فیس معافی کی درخواست یا جرمانہ معافی تقریباً ایک ہی اس کا پیٹرن ہے۔ اس کے بعد اپنے پرنسپل صاحب کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست، اس کے بعد پرنسپل صاحب کے نام تبدیلی مضامین کی درخواست، اس کے بعد پرنسپل صاحب کے نام تاریخی مقام کی سیر کی درخواست کی ایک درخواست لکھنی ہے وہ، اور اس کے بعد دوبارہ داخلے کے لیے درخواست، تو یہ بھی پرنسپل کے نام ہوتی ہے۔ ہاسٹل وارڈن کے نام درخواست کہ وہ آپ کو ہاسٹل کے اندر جگہ عنایت فرما دے، یہ درخواست لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے جناب پوسٹ ماسٹر کے نام گمشدگی پارسل، اور ساتھ ہی اس کا عنوان ہی بن جاتا ہے ڈاک کا ناقص نظام، ٹھیک ہے نا۔ یہ پوسٹ ماسٹر کے نام ہوتی ہے جو کہ ڈاک خانے کا انچارج ہوتا ہے۔ چیئرمین بورڈ کے نام حصول سند کی درخواست ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اہم اپلیکیشن ہے آپ کی پرنسپل کے نام ہوتی ہے یہ، بلکہ پرنسپل کے نام بھی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے جو لائبریرین ہیں ان کے نام، ٹھیک ہے۔ زر ضمانت کی واپسی کے لیے لائبریری کا زر ضمانت جو آپ نے دیا ہوتا ہے شروع میں، اس کی واپسی کے لیے درخواست۔ اس کے بعد جناب ایس ایچ او کے نام موٹر سائیکل، کار یا کسی بھی چیز کی گمشدگی کے لیے درخواست، اور آخری ہے جی اپنے علاقہ میں پارک کے قیام کے لیے متعلقہ اتھارٹی کو، تحصیل ناظم کو یا چیئرمین بلدیہ کو یا ڈپٹی کمشنر کو جو بھی وہ دے، تو یہ درخواست، یہ کچھ درخواستیں ہیں۔ درخواستیں آپ دیکھیں، اگر مختلف جو ہماری معاون بکس ہوتی ہیں ان کے اندر دیکھیں گے تو 70 80 درخواستیں ہیں، جن کو دیکھ کے بچہ پریشان ہو جاتا ہے، تو ان میں سے میں نے آپ کو 11 نکال کے دی ہیں، آپ ان کو اچھی طرح دیکھیے گا۔ آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ رسید ہے، اور میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ اکثر اب رسید آ جایا کرتی ہے، پہلے کم آیا کرتی تھی، تو رسیدات کے اندر آپ وصولی کرایہ مکان کی رسید اور وصولی رقم بابت فروخت موٹر سائیکل، کار یا مکان، ایک ہی تینوں کا انداز ہے، تو یہ والی آپ نے رسید دیکھنی ہے۔ اس کے بعد وصولی رقم بابت وظیفہ، یہ آپ نے ایک رسید لکھنی ہے اور دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جناب جانور فروخت کیا ہے اور اس کی رسید، اب یہ بکری بھی ہو سکتی ہے، قربانی کے جانور کے نام سے بھی کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن جانور کے فروخت کرنے کی رسید۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھنی ہے جناب علی قرض حسنہ کی ایک درخواست کہ آپ کسی سے قرض حسنہ لے رہے ہیں، تو وہ ایک رسید آپ دیکھیں گے۔ اور آخری ہے راہداری کی رسید، بہت اہم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، یعنی ساری سے مراد ہے کہ جو آپ کو بتائی جا سکتی ہے۔ باقی تلخیص ہوتی ہے، تو تلخیص جو ہے وہ جناب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی ادبی اصطلاحات ہیں، یعنی جو تشبیہ، استعارہ، تلمیح، اچھی طرح دیکھیں اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری شعری اصطلاحات ہیں، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، ان کو دیکھیے۔ اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا بہترین ثمر عطا فرمائے گا۔ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، بہترین انداز میں وقت کا خیال کرتے کرتے اپنا پرچہ مکمل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔